اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کچھ باتیں رمضان کی تیاری کیسے کرے اس کے بارے میں بات کروں گا، اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم توبہ نصوحہ کسے کہا جاتا ہے وہ بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو میں نے آیات پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرما رہے اے ایمان والو جنہوں نے ایمان لایا کہ توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کا کوئی ہم سے ناراض ہے یا ہم نے کسی کا کوئی غلطی کر دیا، اگر ان سے ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے اتنا معافی مانگو، پیر پکڑو، اس طرح کرو اس طرح کرو، پھر بھی جا کے وہ انسان معاف نہیں کرتا۔ اور خدا رب ایسا مالک ہے جو ہم نے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، ہم ان کا کھاتے پیتے ہیں، ان کے زمین پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے پھر آسمان بھی ہمارے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اسی اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر وہی اللہ، ہم اگر اس اللہ کے ہم نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہی اللہ، اس اللہ کی اگر ہم اس اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو زندگی ہمارے گزر جائے، لیکن ہم اس اللہ کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ فرما رہے تم ہم سے توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد پھر نا امید بھی مت ہونا کہ ہم نے تمہارے گناہ ضرور معاف کریں گے۔ توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا، توبہ کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ اگر ہم سے کوئی فرض نماز چھوٹ گیا تو اس فرض نماز کو ہم ادا کر دیں۔ اگر ہم نے کسی کا کوئی مال چھینا ہے، کسی سے کوئی چوری کیا ہے، وہ چیز واپس کر دے۔ کوئی انسان ہم سے ناراض ہے تو اس انسان سے ہم معافی مانگے۔ کچھ ہوتا ہے حقوق العباد، کچھ ہوتا ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ وہ ہے جو اللہ ہم سے ناراض ہے، وہ چیز اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور کچھ ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کچھ ہوتا ہے بندوں سے تعلقات، کچھ ہوتا ہے اللہ سے تعلقات۔ اگر ہم نے کسی کا کوئی مال چھینا ہے تو وہ جب تک وہ انسان ہمیں معاف نہ کر دے جس کا ہم نے مال لیا ہوا ہے، یا اگر ہم سے کوئی ناراض ہے، اگر جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے تو ہمارے گناہوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر بھی اللہ فرما رہے توبۃ نصوحا، اللہ فرما رہے پھر بھی تم توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ فرما رہے تم نا امید مت ہونا، ہم تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید رکھو تم، اللہ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ تو پھر توبہ کرنے کے بعد پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ پورا سال میں رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو اللہ کے نبی روزہ ہمیشہ رکھتے ہی تھے، پورا روزہ، اور اس کے مہینے کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاریاں ہو جائے۔ آج کل ہم لوگ گھروں میں رمضان کی تیاری کس طرح کرتے ہیں؟ گھروں کو سجاتے ہیں، اور گھروں کو سجاتے ہیں، نیا لائٹ لگاتے ہیں، نیا کچھ کرتے ہیں، بلکہ یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری اس طریقہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں گے تو بھی ہمارے کیا ہوگا؟ رمضان کی تیاریاں ہوگا۔ گھروں میں لائٹ لگانا، گھروں میں یہ کرنا، گھروں میں یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ عبادت کرو اللہ سے۔ اگر ہم نے پورا سال بھر اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کیا، تب بھی آگے آنے والا جو رمضان کے مہینہ ہے یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ ہمارے ثواب کو ڈبل کر دیتا ہے۔ کوئی اگر ہم ثواب کے کام کرتے ہیں تو 70 گنا اس کے ثواب ملتے ہیں، 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم سے کوئی فرض نماز چھوٹ گیا ہو اس کو ادا کر دے تو میرے بھائیوں اللہ کے سامنے ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے ہم توبہ کریں۔ جس کے ہم کھاتے ہیں اسی کے نافرمان، جس کے پیتے ہیں اسی کے نافرمان، جس نے دنیا میں بھیجا اسی کے نافرمان۔ ہم کیسے انسان ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پھر فرما رہے الذی خلق الموت والحیات،